نماز کی فرضیت اظہر من الشمس ہے، اور اگر سفر کی بات ہو تو بعض اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں شریعت مطہرہ نے کچھ رخصت دی ہے، نماز کو قصر کیا، 2 نمازوں کو جمع کرنے کا آپشن دیا۔ اس کے باوجود بھی بعض اوقات فلائٹ اور بعض اوقات ٹریولنگ اس قدر لانگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل سکتی، یا جیسے نماز کے ارکان ہیں قیام تک آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں کیا کریں؟ کیا منزل یا ریسٹ ایریا تک پہنچنے کا انتظار کریں، یا سواری پر ہی جس طرح پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں؟ تو اس حوالے سے ہمیں مستدرک حاکم میں 1019 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے۔ اس وقت چونکہ بحری جہاز اور کشتی وغیرہ میں سفر کیے جاتے تھے، تو اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فیہا قائما الا ان تخاف الغرق، کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ الا یہ کہ تجھے گرنے کا خطرہ ہو، یعنی پھر اس صورت میں بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ علماء نے اس حدیث پر قیاس کر کے پلین اور ریل گاڑی وغیرہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ اسے الفقہ علی المذاہب الاربعہ 206 کے ریفرنس سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہاں، نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ معلوم کر لیں، یعنی فرسٹ ڈائریکشن آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہو، پھر گاڑی جس طرف مڑتی جائے گی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کی بھی اجازت اس لیے ہے کیونکہ انسان مجبور ہے، گاڑی کہیں رکتی نہیں، جہاز میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، امبیلنس وغیرہ ہونے اور مسافروں کی زندگی سیفٹی کا ایشو ہوتا ہے جس بنا پر الاؤ نہیں ہوتا، اور بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا ہے، یا پھر یہ کہ چھوڑ دیں۔ اور ظاہر ہے کہ 12 گھنٹے یا اس سے 24 اور اس سے بھی زیادہ کی فلائٹس ہوتی ہیں جس میں کوئی سٹے نہیں ہوتا، تو اب وہ مقررہ وقت میں پڑھ نہیں سکتا، یا پھر بیٹھ کر پڑھے گا۔ چونکہ ایک دن کی نمازیں دوسرے دن تک جمع نہیں کی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے، تو اسی لیے ایسی ہی مجبوری میں کہ جس طرح اس کے لیے ممکن ہے، اگر تھوڑا کھڑا ہونا، کچھ رکعات کے لیے کھڑا ہونا یا جمع کرنا جو ممکن ہے تو وہ کرے گا، جہاں یہ مجبور ہے وہاں شرعی رخصت کا پہلو موجود ہے الحمدللہ۔ البتہ جہاں نفل کا معاملہ ہے تو یہ ایون بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ نماز شروع کرتے وقت قبلہ ڈائریکشن معلوم ہو سکے تو کر لیجئے، اور اس کے علاوہ سواری کا جہاں بھی رخ ہوتا رہے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات کی یعنی نفل نماز سواری پر پڑھ لیتے تھے، اسی طرف جدھر سواری کا رخ ہوتا، رکوع و سجود اشارے سے کرتے تھے، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، وتر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے۔ یہ اس لیے کیونکہ رکنا ممکن تھا، تو فرض نماز کے لیے جب سٹے ممکن ہو تو لازماً اتر کر ہی پڑھیں گے۔ ہاں، جہاں مجبور ہیں اور پھر وقت بھی ضائع ہو جائے گا، جمع کا وقت بھی نکل جائے گا، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں اہل علم اجازت دیتے ہیں۔ یہ فرض نماز کے لیے ہے، نفل نماز کے لیے اترنے کی کوئی پابندی نہیں، وہ سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ابو داؤد میں 1225 کے ریفرنس سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی سواری کو قبلہ رخ کرتے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے، پھر سواری کا رخ جدھر بھی ہوتا نماز پڑھتے رہتے۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہی 1227 کے ریفرنس سے ہے رکوع و سجود سر کے اشارے سے کریں، سجدے میں رکوع کی نسبت سر زیادہ جھکائیں، اور جہاں تک سفر میں رکعات کا معاملہ ہے تو فرض نماز کو بھی قصر کر دیا گیا۔ سورہ النساء آیت 101 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو۔ اسی طرح ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر میں صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ عز وجل بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، نماز قصر اللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، بس اس کے صدقے کو قبول کرو۔ اور ابن حبان میں 354 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ، اللہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرو جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے احکام کو قبول کرو۔ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسافر پر 2 رکعت فرض کی ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 ہو جائیں گی، جبکہ 2 ہی رہیں گے اور 3 رکعت بھی 3 ہی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفر زیادہ تر جنگ کی حالتوں میں ہوتے تھے، تو اللہ عز و جل نے نماز خوف، جنگ میں پڑھی جانے والی نماز قصر کر دی
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اسفار نارمل ٹریولنگ میں بھی جاری رکھا۔ تو یہ شریعت کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ نماز قصر کے حوالے سے یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کتنے فاصلے سے نماز قصر ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں 291 کے ریفرنس سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ جو 9 میل بنتے ہیں نماز قصر کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں نماز قصر کے لیے سفر کی 2 مقداروں کی تعیین ہے، 3 میل یا 3 فرسخ۔ تو احتیاطاً 3 فرسخ یعنی 9 میل سفر پر نماز قصر کی جائے، جو موجودہ حساب سے تقریباً 21 کلومیٹر اور 700 میٹر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا، مزدلفہ اور عرفات میں اہل مکہ کو نماز قصر پڑھانا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ یعنی جب آپ اپنا شہر چھوڑ چکے، کسی اور شہر میں کسی اور ایریا میں داخل ہو گئے تو نماز قصر ہے۔ اسی طرح اہل علم میں یہ بات بھی اختلافی ہے کہ کتنے عرصے تک نماز قصر پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اس حوالے سے کوئی تخصیص نہیں کی بلکہ خاموشی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کا سین اس طرح کا ہے کہ وہ گویا آپ ٹریولنگ میں ہیں، آؤٹ آف ہوم، آؤٹ آف ٹاؤن ہے، ایک ٹیمپریری سٹے ہے، تو جتنا بھی عرصہ ہو جائے آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 20 سفر کیے اور ایک جگہ 20 دن تک قیام بھی ثابت ہے، جیسے غزوہ تبوک میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے رہے۔ کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایام سے زیادہ ٹھہرتے تو پوری پڑھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی کئی ماہ تک قصر کرنا ثابت ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں 5476 کے ریفرنس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہے کہ آذربائیجان میں برف کے سبب راستہ بند ہونے سے 6 ماہ نماز قصر کرتے رہے۔ تمام احادیث، روایات، آثار کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وقتی ضرورت کے تحت سفر پر نکلے تو وہ گھر لوٹنے تک قصر کر سکتا ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول تھا۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں 6 ماہ سے زیادہ بھی رکنا پڑے تو قصر کر سکتا ہے، لیکن اگر مستقل قیام کا ارادہ ہے، جیسے کوئی جاب پہ ہے، ملازمت پر، یا اسٹوڈنٹ ہاسٹل وغیرہ میں، تو پھر پوری نماز پڑھے گا۔ نماز قصر کا معاملہ اس طرح ہے کہ سفر کی نماز کو بڑا کمپلیکیٹڈ کر دیا جاتا ہے کہ کتنا عرصہ، کتنا فاصلہ، اس وقت کے مقدار کم، آج کی مقدار زیادہ، یا بعض شہر چھوٹے، بعض شہر بڑے، بعض شہروں کے اندر فاصلے زیادہ۔ تو بہرحال ان تمام کے لیے ایک بات جو فیصلہ کن ہے وہ یہ کہ ایسی کوئی بھی ٹریولنگ، ایسی کوئی بھی آؤٹنگ، ایسا کوئی بھی ایگزٹ کہ جس پر ٹریولنگ کا ورڈ بولا جائے، جس کو سفر کہا جا سکتا ہو، تو اس میں نماز قصر کی جا سکتی ہے، خواہ کتنا عرصہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں مریض کے لیے روزے کی رخصت ہے، لیکن مرض کی نوعیت اور شدت نہیں بتائی گئی۔ اٹ ڈیپینڈس آن پیشنٹ کنڈیشن۔ سسرال اور میکے میں بھی نماز قصر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، تو جب وہ ماں کے گھر یا اسی طرح خاوند کے گھر سے دور کی سسرال کی جگہ لمبے عرصے کے لیے گئی تو وہ گویا اس کے لیے ایک سٹے ہے کمفرٹیبل، اور لیکن جب وہ شارٹ ٹائم کے لیے آئی اور ڈسٹنس بھی اتنا ہے کہ وہ سفر کہلاتا ہے، ٹریولنگ کہا جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں نماز قصر ہے۔ اب لمبا یا تھوڑا عرصہ کتنا ہے، کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لمبا عرصہ ہو تو وہ گویا سٹے کی طرح ہے، اور اگر تھوڑا عرصہ ہو تو وہ شارٹ ٹور ہے اور وہ ٹریولنگ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اہل علم نے مہمان کے لیے 3 دن مہمانی کا جو شریعت میں حکم ہے، اور اس کے بعد ایک نارمل ہے کہ اس کی ضیافت کرے یا نہ کرے، یہ اور مختلف دلائل کو دیکھتے ہوئے 3 دن کی حد مقرر کی ہے۔ یعنی اگر کوئی جانتا ہے کہ اس کا کہیں سٹے 4 دن سے زیادہ کا ہے تو اسے چاہیے کہ اس دوران میں وہ نماز مکمل پڑھے، اور اگر کوئی نہیں جانتا اور کسی کام کے ساتھ یا کسی مجبوری کی وجہ سے سٹک ہوا ہے تو پھر لمبا عرصہ یعنی 6 ماہ تک بھی، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آذربائیجان میں 6 ماہ تک قصر نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح مسافر جب مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھے تو پوری پڑھے، اور جب تنہا پڑھے تو قصر پڑھے، اور اگر مقیم آدمی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے گا۔ مسافر امام اپنی قصر نماز پڑھ کر سلام پھیر دے گا اور مقیم مقتدی اپنی بقیہ رکعات ادا کرے گا۔ اسی طرح سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی بھی سہولت، رخصت موجود ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کو عصر کے وقت پر، یا عصر کی نماز کو ایڈوانس ظہر کے ساتھ، یا دونوں کو درمیانے وقت میں جمع کر لیا جائے۔ یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا ہے، لیکن فجر اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی۔ اسے جمع بین الصلاتین
یا تقدیم و تاخیر صلات کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کے گویا 3 اوقات ہو جاتے ہیں، ظہر عصر ایک وقت میں، مغرب عشاء ایک وقت میں، اور فجر کو اپنے وقت میں۔ لیکن اس کو اپوزٹ یا مکس نہیں کیا جا سکتا، مثلا ظہر کے گروپ کو عشاء کے گروپ کے ساتھ، یا مغرب کو عصر کے ساتھ، یا عصر کو مغرب کے ساتھ جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ حالت اقامت میں، یعنی آپ گھر میں ہیں اور کوئی خاص عذر بھی نہیں ہے، تو اسے معمول نہیں بنانا چاہیے کہ آپ نمازوں کو جمع کریں، الا یہ کہ کبھی کبھار ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں البتہ اسے عادت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے نمازوں کے 5 اوقات مقرر کیے اور فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ البتہ بچوں کی سکولنگ، ٹیوشن یا اسی طرح جاب وغیرہ کوئی اس طرح کا سین ہو جاتا ہے کہ بامر مجبوری اگر نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ سفر میں چونکہ فرض بھی قصر ہو جاتے ہیں، یعنی 4 رکعت والے فرض 2 رکعت رہ جاتے ہیں، تو سنن معاف ہیں۔ متفق علیہ ریفرنس سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں لیکن کبھی آپ کو سفر میں سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ان کے بھتیجے حفص نے کہا، اگر آپ سفر میں سنتیں بھی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر میں نے سنن پڑھنا ہوتی تو میں فرض ہی پورے پڑھ لیتا۔ یہ مسلم میں 689 کا ریفرنس ہے، اور مسلم میں 681 کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنتیں لازمی ادا کرتے تھے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی سببی نمازوں کا عادی ہے، جیسے اس نے ایک سنت شروع کی ہوئی ہے، تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مثلا اشراق کی نماز، ضحیٰ کی نماز، اور اسی طرح دیگر نوافل وغیرہ اگر کوئی معمول میں پڑھتا ہے اور سفر میں پڑھنا چاہے تو اس کا بھی سنت سے حوالہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم